بدبخت ہے وہ وجود جس پہ ساری رات گزر گئی، فجر بھی گئی اور عشاء بھی گئی، تہجد کا رونا کیا روئیں۔ تہجد وہ پڑھتا جو 5 وقت نمازی ہوتا، یہاں تو نماز ہی ختم ہوئی ہے۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 16 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے، جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میرا رب اپنے ان بندوں کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے رب کو اپنے بندوں سے محبت ہے جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں۔ تہجد کی سسکیاں جب اللہ کے دربار میں گونجتی ہیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کو کبھی کبھار وقت لگتا ہے، کیونکہ جس وقت تم دعا مانگ رہے ہو شاید وہ وقت قبول کرنے کا صحیح وقت نہ ہو، کیونکہ خواہشات بھی بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں، تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ نماز تہجد اور اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز اہل ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ تہجد کی نماز کا طریقہ: کوشش کریں کہ قیام، رکوع اور سجدے کی طوالت ایک سی ہو۔ نماز تہجد کو بھی دوسری نمازوں کی طرح ہی ادا کرنا ہے، لیکن اس میں جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ: پہلے سوئیں، چاہے صرف 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، پر سونا ضروری ہے۔ آپ 2، 4، 6 یا پھر 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اہم وقت رات کے 1 سے 3 یا پھر صبح 3 سے 4 بجے کے قریب۔ وقت کے لحاظ سے اس نماز کے مختلف نام ہیں، لیکن رات کا آخری حصہ یعنی تہجد اس نماز کا افضل وقت ہے۔ تہجد کے مختلف نام ہیں: تراویح، قیام اللیل، تہجد۔ تفصیلات: تراویح: اگر اس نماز کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ادا کیا جائے تو اسے تراویح کہا جائے گا۔ قیام اللیل: اگر اس نماز کو رات کے درمیانی حصے میں ادا کیا جائے تو اسے قیام اللیل کہا جائے گا۔ تہجد: اگر اس نماز کو رات کے آخری حصے میں ادا کیا جائے تو اسے تہجد کہا جائے گا۔ تہجد پڑھنے کے 5 فائدے ہوتے ہیں: امید کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات سے تحفظ ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مقاصد کا حصول ہوتا ہے، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ تہجد کا مقصد کیا ہے؟ تہجد کا مقصد قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز اور دوسری نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ہی فرق ہے۔ نماز تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات ہمارے قریب آسمان پر نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کیا کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں دعا کا جواب دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ کیا کوئی میری بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ صحیح بخاری 1145۔ ایسے شخص کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی چاہتوں پر شکایت نہیں کرتے۔ ایسے شخص پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تاعمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیتا ہے۔ تم بھول نہ جاؤ اسے، اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے بڑھا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بدل سکتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ پلیز جاتے جاتے سبسکرائب کرتے جائیں۔